تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا اللہ نے قبول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ 2019 کی جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دکھا کہ بہت اندھیرا ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، پر وہاں کسی کی مزار بھی ہے شاید، اور دیوار پر اللہ کے نام کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، اور وہاں ایک شخص اور ہے، میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں۔ سڈنلی میری آنکھ کھلی۔ میں حیران تھی کہ کیسا خواب تھا، اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے سوچا جانے دو، یوں ہی آیا ہوگا۔ میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی اور اللہ جی کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منتھ میں ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آئے۔ ہماری دوستی ہوئی، پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے ہی میری آزمائش شروع ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا، وہ بہت لڑکیوں سے بات کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا پر اس کا اٹریکشن اور لڑکیوں پر بھی رہتا تھا، مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو 1 سال ہوا، تب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر اور لڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے۔ میں اللہ کے پاس گئی، بہت غلط صحیح طریقے سے دعا کی، پھر دھیرے دھیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ مجھے دکھاتے۔ میں بہت تھک گئی یہ سب دیکھ کر، بہت زیادہ، پر مجھے نہیں پتا تھا اس آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئیں گی۔ یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پڑھنے لگی، غلط صحیح طریقے سے۔ اللہ سے ساری بات کہتی، اللہ جی اس نے میرا دل دکھایا، میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اور قریب کیا اپنے، اور پھر ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی۔ اللہ جی نے میرے گھر میں ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنا قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلی، یا اللہ میری مشکل سمندر کے جتنی بڑی ہے، پر میرا یقین ہے آپ اس میں بھی میرے لیے راستہ بنائیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آزمائش 1.5 مہینے تک چلی۔ میں بہت روتی تھی، میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کرے، اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں، اس لڑکے کو میرے گھر پر میرے لیے رشتہ لانے سے روک دیں۔ پر کچھ نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے ہاں تھی۔ آخر میں نے اللہ جی سے کہا آپ اس لڑکے کی ماں کے ذریعے اس رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ، کیونکہ وہاں اس لڑکی نے بھی میرا رشتہ ٹوٹنے کے لیے بہت دعا کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پہ اس کے بارے میں سرچ کیا، اور پھر اللہ سے ہر روز رو رو کر تہجد کی توفیق مانگی۔ پھر میں 2021 میں فیب کے منتھ میں فرسٹ ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے چھت پر گئی، اور رات کے 2 یا 3 بج رہے ہوں گے۔ غلط صحیح طریقے سے نماز ادا کی، پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگوں۔ بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، بہت سارے ڈر میں ہوں، اللہ جی نہیں پتا کیا دعا کروں، میری مدد کریں آپ۔ پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ گئی پڑھنے، تب بھی یہی ہوا۔ پھر رو گئی، کیا بولوں، اللہ جی کو کیسے بولوں۔ ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی، پھر ہر روز توفیق مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی۔ پر مجھے کیا پتا تھا اللہ نے اس کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر ہی مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا نہیں کر پا رہی تھی، سمجھ سے باہر تھی، اس پہلی رمضان کی رات اللہ نے ساری دعائیں زبان پہ لا کر رکھ دی۔
میں نے 1.5 گھنٹے تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی اور اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھتی، 1.5 گھنٹے تک تہجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کر رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کے اور زیادہ قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اکتوبر کے لاسٹ میں اس لڑکے کے گھر پہ کسی لڑکی کا رشتہ آیا، اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، پر میں نے سب اللہ کے سپرد کیا ہے، اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور جس لڑکی سے اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کے گھر والوں نے یہ دیکھ کر رشتہ فکس کر دیا، کیونکہ اس لڑکی کی فیملی میں بھی سب ڈاکٹر ہیں اور کوئی اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اپنی بی فارما کی اسٹڈی کر رہا ہے۔ تو میں بہت روئی۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائے، تو اس نے کہا وہ نہیں مانیں گی، کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لیے منع کر دیا تھا، اور اس کی امی نے اسے یہی بولا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو تمہارے ابو اور میں اپنی جان دے دیں گے، وہ ایک غیر مسلم ہے، ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے غصے میں بول دیا کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر نہ ہی کسی کی مدد کی۔ تو میں نے اس سے غصے میں رو رو کر کہا جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی سے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے بولو جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا ہم ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، پر میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی، جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے 4 یا 5 دن پہلے مجھے اللہ نے سورہ علم نشرہ اور سورۃ الضحیٰ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا سورہ علم نشرہ کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کے بتائے، تو کسی مولوی جی نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے بولو کہ 5 وقت کی نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کر اپنے سینے میں پھونک مار کر سوئے، اللہ آسانیاں فرمائیں گے۔ تو میں نے تب سے ہی یہ کرنا شروع کیا اور اس لڑکے کو بھی یہی سورہ پڑھنے کی تلقین کی، تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے، دونوں بہت رو رو کر دعا کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے، پر اس کے گھر والے رشتہ لے کر گئے اور انہیں لڑکی پسند آ گئی، اور 2 مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سب بتایا، میں بہت روئی۔ میں نے اس سے بولا اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی اور اس لڑکے کو انہوں نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، میرا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا، یہاں میرے ساتھ انصاف کی بات ہے۔ تو میں نے اس سے کہا جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم بات کریں گے اور ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں رات بھر روتی رہی۔ دوسرا دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسوسے ڈالتا، عبادت مت کرنا، سجدہ مت کرنا، دعا مت کرنا، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم یہ سب روک دو۔ پر شکر ہے میرے اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہیں رہی، اور اتنے وسوسوں کے بعد بھی میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ کی سورہ پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعا مانگی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت تک لکھ دے۔ میں اس سے زیادہ کوئی دعائیں نہیں مانگوں گی اس کے اور اپنے لیے، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے
اور میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی اور اپنے لیے دعا کرنی چھوڑ دی، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس لڑکی کو اس کے لیے بنایا ہے، تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں کوئی دعا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی رات میں سو رہی تھی اور ٹھیک 1:30 بجے مجھے ایسا لگا کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعا کرنا کیوں چھوڑ دی؟ کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اپنے اور اس لڑکے کے رشتے کے حق میں۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونجتی اور میں ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا، اور پھر اپنے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو 1:30 بج رہی تھی۔ میں رونے لگ گئی بہت زیادہ۔ اسی وقت دعا کے لیے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اسی وقت اللہ سے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے پروردگار؟ پھر اپنی آنکھیں بند کی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم کا پورا قصہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ ایسا لگا جیسے اللہ مجھے سمجھا رہے ہوں، جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا، وہی سب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور بہت رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کے بعد ٹھیک 3 بجے تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتے روتے اللہ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، مجھے راستہ دکھائیں، یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا، اور مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ پھر یہ بول کر سو گئی۔ اس دن میں پورا دن بے سکون رہی، کیونکہ رات میں جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب جاننا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، میں نے رات جو بھی دیکھا، میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندے کی طرف سے دیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ مسلمہ ہے اور دیندار ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، آپ اس لڑکی کے ذریعے مجھے اس سوال کا جواب دیں، میرے ساتھ جو بھی رات کو ہوا اس کی حقیقت مجھے دکھائیں، مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی جب آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پھر اسی دن میں نے ان سے شام میں بات کی، ہماری تب پہلی بار کال پر بات ہوئی۔ میں نے انہیں رات ہوئے سارے حادثے کے بارے میں بتایا تو ان آپی نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لیے، آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مدد بھیجی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور پھر یہاں میں ایک بات کہوں گی، اس رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی اور اپنے رشتے کے حق میں پھر سے دعا کرنا شروع کر دی اور بہت دعا کرتی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی بہت دعا کرتی۔ پھر میرے ساتھ رات کے ٹھیک 1:30 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسا معجزہ ہوا کہ میں روز نیند میں ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے اور اپنے لیے بہت دعا کر رہی ہوں۔ مطلب جب میری نیند اللہ کے کرم سے 1:30 بجے کھلتی تھی تو میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دیکھتی اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یوں، اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اطمینان کے لیے ایک اور نشانی مقرر کی۔ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی آخری آیت کن فیکن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور میں دونوں شکرانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے، تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلد کن فرمانے والا ہے یا فرما دیا۔ شکر الحمدللہ، اس دن تو میرا دل پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن عشاء کی اذان سن کر بیٹھی تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا ہو کہ کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فرمانے کی گواہی دے رہا ہو۔
میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی کن نظر آتا، اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے ڈر دور کر دیے تھے۔ اس کی کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکی نے خبر دی کہ اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تو وہ کہتا یہ سچ ہے، اللہ نے ہماری التجا سن لی اور اس رشتے کو توڑوا دیا۔ میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میرے آنسو نہیں رکے۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی، اور میں سمجھ گئی یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آزمانے کے لیے کیا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر میں نے اللہ سے ہم دونوں کے نکاح کے لیے اللہ اور ان کے محبوب کی رضا پوچھی، اور مجھے اس کا بھی جواب اللہ سے ملا، اور آخر میں اللہ کی اور ان کے محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا، اور ہمیں اللہ نے مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ اور پھر ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سسٹر یہاں ایک بات کہوں گی، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے اس رشتے کو حلال بنایا۔ اور میں جانتی ہوں کہ لڑکی کا نکاح والد کی رضامندی کے بنا نہیں ہو سکتا، پر اللہ میری مجبوری جانتی ہیں کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں، اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہے تو اس سے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ سب کسی شخص کو پانے کے لیے نہیں کیا، میں نے اتنی ساری آزمائش مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کی محبت پانے کے لیے دی، اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں نے یہ سٹوری اس لیے نہیں شیئر کی کہ میں خود کو اونچا مقام دوں، نہیں، میں نے صرف اس لیے شیئر کی ہے تاکہ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب مجھ جیسے غیر مسلمہ کو ہدایت ملی تو وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لڑ گئی، تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پروردگار کی طرف سے غیب سے کوئی مدد آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ اور جب آپ یہ سٹوری لگائیں تو لاسٹ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے شوہر کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر دے، اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں اور مجھے بھی اپنا لیں، اور میرے شوہر اور میری تمام دعاؤں پر اللہ سے کن فیکن فرما دے۔ آپ پلیز لوگوں سے بولیے گا کہ وہ آمین کہتے اس دعا پر۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو ہمت اور حوصلہ ملے، تو آپ اسے میری انسٹا آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں۔